بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام روحانی مسائل علامہ عظیم جی کے ساتھ میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی. ناظرین، ہر انسان نے اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں بہت سے مقاصد مقرر کیے ہوتے ہیں جن کے حصول میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انسان جب ان کا حل تلاش نہیں کر پاتا تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پریشانی سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اہل علم و دانش سے رہنمائی حاصل کی جائے اور اپنے مسائل کا تدارک کروایا جائے. آپ کے مسائل اور ان کے روحانی حل کے لیے معروف روحانی اسکالر علامہ عظیم جی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. علامہ عظیم جی، پروگرام روحانی مسائل کے مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. عوام الناس کے سوالات بڑھ رہے ہیں. سنا ہے کہ آپ کا فون بھی دن رات بجنے لگا ہے اور پسندیدگی کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں. فرمائیں گے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار ہوں اور آپ کا کہ اس پروگرام روحانی مسائل کو آپ نے اب جو ہے وہ چمکانا شروع کر دیا ہے. اصل میں روحانی مسائل کا پروگرام بہت قدیم تھا اور لوگوں میں بہت پاپولر تھا. اصل میں اس لیے بھی کہ ہر انسان کے دکھ درد ہوتے ہیں گھروں میں، بچوں کے، اولاد کے ساتھ، شادی بیاہ کے ساتھ، یا نوکری ملازمت کے ساتھ، روزگار کے ساتھ. تو سب لوگ جو ہے وہ ایک امید کی کرن لے کر اللہ کے نیک بندوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے روپ میں بہت سارے عامل اور پیشہ ور لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. مختلف قسم کے ان کے ساتھ باتیں کر کے ان سے پیسے بٹورتے ہیں. ہم نے الحمدللہ یہ جب سے یہ شروع پروگرام ہوا، قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی وہ رہنمائی جو اللہ نے قرآن میں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے کی، اولیاء کرام بزرگان صالحین نے اپنے تجربات اور قرآن کی روشنی میں اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رغبت دلائی جائے کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی رزق دیتا ہے، نہ کوئی اولاد دیتا ہے، نہ کوئی دکھ درد دور کرتا ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنے لو لگا لیں گے، اللہ اپنے بندوں کے تمام دکھ درد جو ہے ان کو حل فرما دے گا. اسی طرح سے الحمدللہ اب یہ پروگرام آپ حضرات نے جس طرح شروع کیا تو لوگ جو ہے وہ بہت اس پہ خوش ہیں، اور اللہ کرے ہم بھی لوگوں کی صحیح رہنمائی قرآن و سنت کے مطابق کر سکیں اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. جی علامہ جی، سوالات کی طرف چلتے ہیں ہم. ناظرین اپنے سوالات کا جواب جاننا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کی آگاہی لینا چاہتے ہیں. اچھا علامہ جی، فرانس سے روبینہ نجم کہتی ہیں کہ برے خواب آتے ہیں، بہت پریشان رہتی ہوں، درود شریف اور آیت الکرسی پڑھ کر سوتی ہوں، پھر بھی برے خواب پیچھا نہیں چھوڑتے. کوئی حل، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ایسے خواب آنا بند ہو جائیں. جی علامہ جی. دیکھیے جی، خواب جو ہے وہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور عام انسانوں کے خواب جو ہے کئی دفعہ قبض کی وجہ سے، کئی دفعہ شیطانی وساوس کی وجہ سے خواب آتے ہیں اور ان کو خوابوں کو پریشان کرتے ہیں. چونکہ جو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، جو بندے اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں شیطان ان کو تھوڑا بہت تنگ کرتا ہے. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی خواب میں کوئی بری چیز دیکھیں یا کوئی پریشان کن چیز دیکھیں تو اٹھ کر بیٹھ کر چاروں کل پڑھیں، اور جو ہے آخری دونوں صورتیں جو ہیں وہ جب پڑھ لیں تو اپنے دائیں موڈے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے، تھتکارنا ہے، جیسے تھو تھو کر دے کہ شیطان مردود جو ہے وہ دفع اور اقصا ہو جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا. لیکن ان وساوس کا اور ان برے خوابوں کے لیے میں آپ سے کوئی ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اگر آپ وہ وظیفہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 11 مرتبہ یا لطیف ہو، یا اللہ،
یا لطیف ہو یا اللہ 11 مرتبہ کہہ کے اور پھر سورت فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ساری پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرما دے. جی شکریہ. جی علامہ جی اگلا سوال ہے ہالینڈ سے. مرزا یوسف کہتے ہیں کہ دین اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہوں, اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہوں, لاکھ کوشش کے باوجود بھٹک رہا ہوں, اور آپ رہنمائی فرمائیں کہ راہ حق پر واپسی ہو جائے اور اس اندھیروں سے نکل کر اور روشنی کی طرف آ جاؤں, آپ اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے. جی علامہ جی. میں اپنے بھائی سے درخواست کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں کہ ان کی روزی اور رزق کیسا ہے. دوسرا وہ اپنی سوسائٹی کا صالح ترا صالح کنت طالح ترا طالح کنت, نیک بندوں کی صحبت ہوگی تو نیکی کے خیال آئیں گے. جب برے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے یا ایسی صحبتوں میں بیٹھیں گے, اخلاق محفلوں میں جائیں گے, جو ہے وہ موبائل فون پر یا ویسے فلموں کے ٹی وی پر گندی فلمیں دیکھیں گے تو ایسے خیالات آتے ہیں. اس سے گھبرائیں نہیں, یہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں اور پکا آج سے ارادہ کریں کہ آپ کبھی نماز قضا نہیں کریں گے, 5 وقت کی نماز, اور ہر نماز کے بعد آپ جو ہے وہ 7 مرتبہ جو ہے استغفار, 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. اور اس کے علاوہ رات کو یا دن کو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی طرف رغبت رکھے گا اور اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا. جی علامہ جی اگلا سوال جو ہے وہ لندن سے فرزانہ ناہید کہتی ہیں کہ شوہر کے چھوڑ جانے کے بعد سے ہر کوئی وفاداری کا یقین دلاتا ہے, شادی کے لیے پرپوز کرتے ہیں, مجھے اب کسی مرد پر یقین ہی نہیں آتا, کیا کروں, جو بے چین سی رہتی ہوں اور کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہی, کوئی حل بتائیں, کوئی تعویذ دھاگا عنایت فرمائیں کہ اس آزمائش میں جو ہے وہ سرخرو ہو جاؤں. جی علامہ جی. میں شکر گزار ہوں کہ اس روحانی مسائل کے تحت ہمارے جو ایسے بہن بھائی ہیں جنہیں کوئی راستہ نہیں ملتا وہ رجوع کر رہے ہیں. ہم اپنی اس بحث سے یہ عرض کریں گے کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر غیر مرد کے ساتھ نہ ملے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں اپنے شوہروں سے ناراض ہوتی ہیں یا مسائل ہوتے ہیں, بیرون ملک بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو سرکار فنڈ دے دیتی ہے تو وہ طلاق لے لیتی ہے, لیکن طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے. اب آپ ایسا کریں کہ ایسے لوگوں سے نہ ملیں جو لوگ آپ کو کوئی دھوکہ دے سکے. اس لیے آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ کئی دفعہ گلاب کے پھول کے جو ہوتا ہے پودا اس کے نیچے سانپ جو ہے وہ اکثر سویا کرتے ہیں. تو آپ اپنی احتیاط کریں اور ایسے لوگوں سے اپنی مراد پر آنے کے لیے آپ جو ہے وہ استغفار کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں. ہر نماز کے بعد میں آپ سے ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اگر آپ یہ پڑھیں گی اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے آپ کو نیک اور صالح کوئی ساتھی مل جائے گا. اور اس میں یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. یہ اور استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں, اس کے ساتھ آیت الکرسی جو ہے وہ 11 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سویا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی نیک اور صالح ساتھی کا انتظام کر دیں گے اور برے لوگوں سے آپ کو نجات عطا فرما دیں گے. جی علامہ جی اگلا سوال ہے بریڈ فورڈ سے. نصرت آرا کہتی ہیں کہ شوہر اپنا رہا نہ ہی اولاد اپنی رہی, دونوں ہی آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. میں بالکل ہی تنہا اور ان کے لیے غیر اہم ہو گئی ہوں, اس کا آپ کے پاس کوئی حل ہے, کوئی روحانی نسخہ ہے تو ضرور بتائیے. جی علامہ جی.
پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں پہلی جو ماضی کی زندگی ہے اس میں اگر آپ لوگ اپنے گھر کا ماحول قرآن و سنت کے مطابق بناتے اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتے تو شاید یہ معاملہ نہ ہوتا. بہرحال اب دیر ہو چکی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 7 مرتبہ سورت والضحیٰ غموں کے لیے بہت اکثر ہے. اگر کوئی اور ہمارے سننے والے بھی پریشان حال ہیں تو سورت والضحیٰ کو 7 مرتبہ پڑھ کے اگر یہ دعا مانگے اللہ پاک سے, اللہ تعالیٰ دلوں میں سکینت اتار دیں گے. اور میں اپنی ان بہت سے عرض کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ورد کیا کرے. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے بچوں کو آپ کی طرف رغبت دیں گے اور شوہر بھی رغبت دے گا اور گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کی کوشش کرے. اور آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو دنیا داری کا قدم ہو, بس 5 وقت کی نماز اور حیا کا دامن تھامے رہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے. جی اگلا سوال سعودی عرب سے احمد شفیع کہتے ہیں کہ شادی کر کے 1 ماہ بعد ہی واپس جاب پر سعودی عرب آنا پڑا. اب شادی کو 1 سال ہونے کو ہے تو 1 ماہ کی چھٹی پر واپس جانے کا پروگرام بنایا ہے, لیکن بیوی خلا مانگ رہی ہے. وہ میرے ساتھ شادی کے بندھن میں رہنا ہی نہیں چاہتی. بہت کوشش کے باوجود نہیں مان رہی. میں کیا کروں؟ کوئی حل بتائیں, کوئی تدبیر کریں کہ وہ مان جائے اور میں اپنا گھر آباد رکھ سکوں. جی بہت لوگ آپ کی طرح سے نوجوان جو ہے بچے اور بچیاں وہ چاہتے ہیں وہ بیرون ملک رہیں, سعودی عرب یا دوسرے پیسے کمائیں, اور خواتین بھی جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ ایسے لوگوں سے شادی ہو جو بیرون ملک کام کر رہے ہوں تاکہ ان کی جو خواہشات پوری ہو سکے. رزق من جانب اللہ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ انگلینڈ آنے کے لیے اپنے تمام زیور سب کچھ بھیج دیتے ہیں باہر جانے کے لیے بھی, لیکن جو ہے واپسی کا راستہ ان کے لیے نہیں ہوتا اور وہ ساری زندگی سٹرگل کرتے رہتے ہیں. لیکن جبکہ پاکستان میں تھوڑے سے سرمایہ سے تھوڑی سی محنت کے ساتھ الحمدللہ اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں میں عزت اور وقار حاصل کرتے ہیں. بہرحال آپ نے چونکہ خود بھی زیادتی کی ہے کہ 1 مہینہ شادی کر کے اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیا تو اس کے بعد جذبات ہوتے ہیں, خیالات ہوتے ہیں, اس خاتون کو شاید کوئی دوسری طرف کوئی راستہ مل گیا ہو. اب آپ ایک کام کریں کہ اس بات کا مت سوچیں یہاں سے جو مجھ سے خلا مانگ رہی ہے, آپ وہاں پر جائیں, جب آپ اپنے سامنے جائیں گے تو اللہ پاک حالات کو بدل دیں گے. اس دوران میں آپ سے میری درخواست ہے کہ مغرب کی نماز کی پابندی کریں. مغرب کی نماز کے بعد آپ اور فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یہ جو ہے پوری سورۃ اطعمہم کے اوپر جب آئیں تو اللہ سے رزق کا سوال کریں دل میں, اور خوف کے اوپر کہ اللہ میرے اندر سے جتنا بھی خوف ہے یا کوئی میرے دشمن حاسد ہے ان کو دور کر دے اور میرے گھر میں محبت پیدا کر دے. انشاءاللہ آپ کی بیوی مان جائے گی. جب آپ ان کے سامنے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے. اور میں پھر بھی عرض کروں کہ ہم پروگرام کے اختتام پہ مختصر دعا کرتے ہیں, اس میں ضرور آپ حصہ لیں کیونکہ یہ جو دعا ہے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں. جی اگلا سوال علامہ جی جرمن سے اصغر ندیم پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک غیر مسلم لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ بھی بہت محبت کرتی ہے. وہ شادی سے پہلے ہی امید سے ہو گئی ہے تو شادی کا پروگرام بنایا ہے لیکن وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ شادی جائز اور درست ہوگی اور کیا بچہ بھی حلالی ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ برطانیہ میں اکثر کہیں رات کو کہیں چونکہ صحافت کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں جانا پڑتا رہتا ہے. تو ایک بار مجھے آیا حادثہ کہ ایک شخص نے شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی تو پوچھ رہا تھا ایسے حلال کھانا کوئی ریسٹورینٹ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم حرام کے کام کرنے کے بعد حلال کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. اس کے لیے اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے سچے دل کے ساتھ. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر نان مسلم
के साथ तो मुझे नहीं पता कि शादी, मेरा तो ख्याल में ये शादी नहीं हो सकती। और फिर जब जो बच्चे के लिए जिसके बारे में आप कहते हैं अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, वो तो उसका तो कोई कसूर नहीं है। आपको सारी जिंदगी उस बच्चे को नानफ का देना चाहिए और सरपरस्ती करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आपके जिस बच्ची के साथ, जिस औरत के साथ का ताल्लुक बना है, उसे इस्लाम की तरफ राग, लेकिन इकराह ना करें, सख्ती ना करें। तो फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप जो है वो कुरान हकीम फुरकान मजीद में एक ऐसी प्यारी सी छोटी सी सूरत है, अगर आप उसको 41 मरतबा रोजाना सुबह शाम पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, वो है इन्ना आतोइना कल कौसर। यानी ये अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया कि हमने आपको बहुत अता फरमाया, और ये जो है अल्लाह का इनाम है। तो सैयदा फातिमा सलाम अलैहा और अहले बैत अतहार तो इसका सवाब जाके अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह मेरी ये मुश्किल हल कर, अल्लाह आपकी मुश्किल को हल फरमा दे। जी अल्लामा जी, सारे ही दुआओं के ताल्लुक में सारे ही दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, आप सबके लिए दुआ फरमा दीजिए। दुआ जो है ये अल्लाह से इस तरह से मांगी जाए कि अल्लाह जो है वो अपने बंदे से राजी हो जाए। सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ करें, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजे, फिर अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगे, और उसके बाद अपनी हाजतें अल्लाह के सामने रखें। पहले अपनी हाजतें रखें, फिर दूसरी मखलूक के लिए दुआ करें। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना व इख़वानिना व औलादिना व असातिज़तिना व मशाइख़िना मिनन नार या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह हम सब की दुआओं को और हाजात को पूरा फरमा। जिन जिन भाइयों, दोस्तों ने, अहबाब ने हमारे इस प्रोग्राम को देखा या देखना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, फेसबुक पर देखें, यूट्यूब पर देखें, ए अल्लाह उन सब की, ए अल्लाह नेक हाजात को अपने फजल से, अपने करम से पूरा फरमा। हमारे इस QD TV को और इसके रूह रवा जनाब शाहिद नदीम साहब और साहबजादा इरफान मुस्तफा सहराई साहब को दीन दुनिया की चौगनी तरक्की अता फरमा, इनका औलाद पर और हम सब की औलाद पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ए अल्लाह तू करीम है, तू रहमान और रहीम है। इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान परेशान है, और गजा में तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, और अगर इन गजा के लोगों को खुराक ना पहुंचाई गई, इन बच्चों को, तो 14,000 बच्चे जो है 2-3 दिन के अंदर लुक़्मा अजल हो जाएगा। या अल्लाह तू ही है लोगों के दिलों में को बदलने वाला। अरे अल्लाह हमारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान पर जो है, हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के दुश्मनों की बुरी नजरें हैं। अल्लाह हमारे पाकिस्तान की ए अल्लाह हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, अपोजिशन वाले हों या हुक्मरान हों, सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश रहमत पे आकर इस ममलकत खुदादाद के तमाम छोटे बड़ों की हुकूक का ख्याल रखने की और गरीब परवरी करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हमसे राजी हो जा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व मदर लुत्फ़ि मुहम्मद व आलि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ जाता है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इरफान मुस्तफ़ा सहराई और अल्लामा अज़ीम जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।